وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. سورہ یوسف کا یہاں سے 8واں رکوع 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ کل سورہ یوسف کا جو ترجمہ اور مختصر تشریح ہمارے درمیان چل رہی ہے اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جن دونوں قیدیوں نے آ کر کے اپنے خواب بیان کیے ان میں سے جس کے بچ جانے کا حضرت یوسف کو یقین تھا، امید تھی، اسے کہا تھا کہ اذکرنی عند ربک، جب بادشاہ کے پاس تم جاؤ تو ہمارا بھی ذکر کر دینا تاکہ ہم بچ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چونکہ یوسف نے ہم سے نہیں مانگا، ایک بندے کو واسطہ بنایا تو ہم نے شیطان کے ذریعے سے وہ بات اس بچ جانے والے قیدی کے دماغ سے نکال دی۔ اب اس انسان کے ایک بات بھولنے کی وجہ سے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف نے اللہ سے پہلے کسی اور انسان سے سفارش کرائی، اس وجہ سے اس رائے کی خطا سے حضرت یوسف تقریباً 7 سال اور جیل میں رہے۔ اب اس کے بعد ایک دن دربار لگا تھا، وزراء بیٹھے تھے بادشاہ کے ساتھ، منسٹرز، تو بادشاہ نے یہ کہا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ ارا 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، ان 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور دیکھا ہے 7 بالیاں ہری بھری اور 7 بالیاں سوکھی ہوئی۔ اب یہ خواب میں نے دیکھا ہے، افتونی فی رؤیایا، اپنے وزراء سے کہا کہ اس خواب کا مطلب مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم بتا سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا قالوا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت، کوئی خواب واب نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا عہدے کا لالچ ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان سب کچھ کرتا ہے۔ ان کو بھی پیارا ہوا، کہیں بادشاہ سلامت کے سامنے یوں کہہ دیا، ہمیں تو معلوم نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو عہدہ ملا ہے اسی سے سبکدوش ہونا پڑے، ہاتھ دھونا پڑے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جو خواب دیکھا ہے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسری بات اس کے بعد کہی چلو مان لیا حقیقت ہوگی، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم تو خواب کی تعبیرات اس کے مطلب کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ اب جو قیدی بچ کر آیا تھا وہ بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اس کو یاد آیا جب بادشاہ نے خواب ذکر کیا اور وزیروں نے کہہ دیا ہم تو نہیں جانتے، تو اس کو یاد آیا نجا منہما وادکر بعد امت، ایک زمانے کے بعد اس کے ذہن میں آیا، اچانک بول اٹھا بادشاہ سلامت انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کر آؤں گا، ایک کام کیجئے فارسلون، مجھے بھیجئے قید خانے تک۔ یوسف ایھا الصدیق، قرآن اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا یوسف اے دوست،
اب بیچ میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، کوئی بیان نہیں کیا جیلر سے پرمیشن کب ملی، کیسے گیا، کیا انتظامات تھے، کتنے لوگ ساتھ تھے، کیوں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، قرآن صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے جس سے انسانیت سبق حاصل کرے، کیونکہ قرآن کا مقصد کہانی سنانا، قصہ گوئی نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے شروع میں ایک آیت میں کیا کہا گیا؟ آیات للسائلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں جنہوں نے آپ سے سوال کیا ہے، اور قرآن کا یہی انداز ہے ہر جگہ۔ جو بھی واقعہ قرآن میں آتا ہے وہاں ایسے نہیں ہوتا کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، اس کے لیے سواری کا انتظام ہوا، اس کے ساتھ اتنے لوگ تھے، اس نے جا کر دروازے کو نوک کیا، ہم اندر آ جائیں، جیلر نے بولا، کچھ نہیں بیان کیا۔ جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے، جو موضوع کی بات ہے وہی بس سیدھا یہ گیا اور جا کر کہا یوسف ایک خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، اس خواب کا مطلب بتا دیں۔ خواب کیا ہے؟ 7 بقرات سمان یاکلوہن، 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ آپ بتا دیں گے لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں بادشاہ کے دربار میں جا کر بتلا دوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ انسان وہی ہے جس سے پہلے سفارش کی تھی، اس مرتبہ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں۔ تبلیغ تو پہلے کر چکے تھے، اللہ کی جانب تو پہلے بلا چکے، سیدھا پوائنٹ سے بات شروع کی، کہا سنو اس کا مطلب یہ ہے تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال کھیتی کرو گے، جو 7 سال آئیں گے شاندار کھیتی۔ اب مشورہ دے رہے ہیں فما حصدتم فذروه، جو تم کھیتی کرو تو گیہوں ہو یا چاول کوئی بھی غلہ ہو اس کو چھوڑ دینا، فی سنبلی، کھیتی میں جو دھان یا چاول کی جو کھیتی ہوتی ہے اس کے جو جھاڑ ہوتے ہیں اس میں چھوڑ دینا، لیکن الا قلیلا مما تاکلون، پورا نہیں چھوڑنا ہے ورنہ تم بھوکے مر جاؤ گے، ضرورت کے مطابق نکال لینا، ایکسٹرا بالکل نہیں نکالنا ہے، اسی میں چھوڑ دینا۔ اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھی غلے کو، کسی اناج ہو، گیہوں ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کی بالی سے الگ نکال کر اسٹاک کیا جائے گا تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کو 1000 قسم کے کیمیکلز کی ضرورت پڑے گی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں لوگ بالیوں سے نکالتے ہی نہیں تھے، جتنا کھانا ہوا اتنا صاف کر لیا، جتنا اسٹاک کرنا ہوا اس کو بالی کے اندر ہی چھوڑ دیتے تھے، اور وہ خراب بھی نہیں ہوتا تھا، اس میں کیڑا بھی نہیں لگتا تھا، اور اب بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم زمانے میں آگے جا رہے ہیں تو اس کو کھیتی کے اندر سے گیہوں ہو یا چاول ہو، کوئی بھی فصل ہو، وہ دانے کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کہیں کولڈ اسٹوریج ہیں، کوئی کچھ اور ہیں، اور ہر بہت سی قسم کے الگ الگ انتظامات ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بالی میں چھوڑ دو۔ اس کے بعد فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک 7، اب سنو اس کے بعد آئیں گے 7 سال، اور کیسے؟ شداد یأکلنا، سخت قحط سالی کے، زمین غلہ نہیں اگائے گی، آسمان پانی نہیں برسائے گا، جھاڑ پر پھل نہیں لگیں گے، تو سنو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے تم کیا کھاؤ گے؟ تو فرمایا جو اسٹاک کیا تھا پچھلے 7 سال میں، یأکلنا ما قدمتم لہن، ان 7 سالوں میں تمہیں وہ کھانا ہوگا جو تم نے پہلے محفوظ کر لیا ہے، لیکن اس میں سے بھی بچانا ہوگا۔ کتنا؟ مما تحصنون، جو اپنی کھیتیوں کے لیے بیج بنا سکو، اگر پورا کھا گئے تو اگلی کھیتی کا بیج کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے بعد ایک شاندار بات بتلائی، ثم یأتی من بعد ذلک عام، اور سنو یہ تو وہ تھا جو تم نے تعبیر پوچھی، اب میرا مشورہ سنو، ان 14 سال کے بعد 1 سال آئے گا، کیسا؟ فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ اس میں خوب بارش برسے، خوب پھل لگیں گے،
لوگ نچوڑ کر شراب بنائیں گے، غلے کی بھرمار ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، آنے والے سائل نے، سوال کرنے والے سوال تو صرف یہ کیا تھا کہ 7 سال تو قحط کے، 7 سال ہرے بھرے، اب یہ 1 سال کہاں سے آیا؟ تو روایات کے اندر آتا ہے، ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ خواب کی تعمیر میں ماہر تھے تو خواب کو سن کر سمجھ گئے کہ ان 14 سال کے بعد 1 سال بڑا شاندار آئے گا۔ لیکن ایک روایت یہ ہے ترمذی وغیرہ کی کہ اس میں اللہ کی جانب سے وحی آئی اور کہا یوسف ان کو یہ بھی بتلاؤ کہ ان 14 سال کے بعد 1 سال اور آئے گا جس میں خوب غلہ ہوگا۔ اب یہ ہو گیا، اس نے جا کر کے بادشاہ کو بتلایا کہ بادشاہ سلامت ایسا مسئلہ ہے۔ اب بادشاہ سلامت تو خوش کہ ہمارا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اگر ہمیں اس کا مطلب پتہ نہ لگتا تو مملکت پوری حکومت تباہ ہو جاتی، لوگ بھوکے مر جاتے۔ بادشاہ متاثر ہوا اور اس کے بعد یوں کہا ائتونی بھی، یہ جو بھی انسان ہے اس کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ قاصد بھیجا کہ جاؤ بلا کر لاؤ جنہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی ہے۔ فلما جاءه الرسول، جب وہ قاصد آیا کہ چلیے بادشاہ سلامت نے بلایا ہے آپ کو، آپ کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، تو کیا کہا؟ گئے نہیں، یہ کہا ارجع الی ربک، واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، پوچھو ان کا کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بادشاہ بھی میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں کہ جس نے تمہیں پالا اسی کی عزت پر تم نے ہاتھ ڈالا؟ میں بھی تو، مجھے جاننا ہے کہ بادشاہ کیا سوچتا ہے، اور عورتوں کو بلا کر معلوم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا اگر میرے پاس یہ آفر آتا میں کوئی سوال نہ کرتا، میں نکل جاتا، مگر قربان جائیں یوسف علیہ السلام کے صبر پر اور آپ کے اخلاق پر، اور کردار کی اہمیت کتنی ہوتی ہے یہاں سے معلوم ہوا۔ جا سکتے تھے آپ، اور بادشاہ کے بلاوے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کوئی عہدہ دیتے، لیکن کردار کا مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں، پہلے اس کو صاف کریں گے۔ جب بادشاہ سے کہلوایا اور یوں بھی کہہ دیا کہ یاد رکھنا ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان عورتوں کی ہر چال کو جانتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ اب بادشاہ نے بلا لیا تمام عورتوں کو، اس میں وزیر خزانہ عزیز مصر کی بیوی بھی شامل ہے۔ اب بادشاہ نے تو دھمکی بھرے انداز میں کہا روایات کے اندر، یا تو بتا دو، مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، اس انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بتا دو بس۔ جب بادشاہ نے دھمکی دی تو انہوں نے کہا قال ما خطبكن اذا راودتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ، غلط چال چلی ہے؟ وہ کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارا ان کے بارے میں، ہم تو کوئی ایک برائی بھی اس بندے کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب جب یہ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے قیدی بہت سارے پکڑے گئے ہوں اور ان سے سوالات کی جا رہا، جرم کس نے کیا بتاؤ۔ شہر میں کبھی جرم ہوتا ہے، پولیس کو یہ معلوم نہ ہو تو سب پکڑے جاتے ہیں، ایک ساتھ رات میں سب کو اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ اگلیں گے تو وہی، لنک تو کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اب وہ عزیز مصر کی خاتون گھر والی وہاں موجود تھی، شروع میں تو نہیں بولی۔ اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ انبیاء کرام بات چیت کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے قاصد کو یہ نہیں کہا تھا عزیز مصر کوئی بیوی کو پکڑے بادشاہ، نہیں، نام ہی نہیں لیا، ایک مبہم عام عورتوں سے پوچھو، کیونکہ اگر نام لے دیتے تو بدنام ہو جاتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے، کوئی نبی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں ذریعہ بنوں کسی کی بدنامی کا، کچھ نہیں کہا۔ وہ عورت خود بول اٹھی جب سب کے اوپر پریشر آیا تو کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حق کھل کر آ گیا ہے، اور اپنی زبان سے اقرار کیا انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو اپنی جانب دعوت دی تھی، وانہ لمن الصادقین، یہ تو سچے ہیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہے۔ ذالک لیعلم، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، لائے، عورتیں وہاں موجود، پورا دربار لگا ہوا ہے، کہنے لگے ذالک، یہ جو میں نے کرایا ہے کسی کو پریشان کرنا مقصد نہیں تھا، یہ تو اس لیے کرایا ہے لیعلم، تاکہ بادشاہ جان لے، لیعلم، تاکہ عزیز مصر
وہ عورت زلیخا کا شوہر اس بات کو جان لے انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور کوئی بھی اگر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ان کو صحیح راستے پر نہیں ڈالتا، اور یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ صاف صاف ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی گھر کی عورتوں کو پاکیزہ پاک دامن دیکھنا چاہتے ہو تو دوسرے کی عورتوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالو۔ یہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے میری بہن، میری بیٹی، میری گھر والی، میرے گھر کی عورتیں بالکل پاک رہیں، پاک دامن رہیں، طیبات رہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہ دوسرے کی عورتوں پر نگاہ نہ ڈالو۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی کا کردار ڈگمگا جائے اس سلسلے میں، تو قرآن مجید کے اندر آج ہی آیت گزری، سورہ نور کے دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے، کیا فرمایا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کیا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اگر آپ کا قدم ڈگمگایا اور آپ کا کردار بگڑ گیا، توبہ نہیں کی، تو یاد رکھیں نکاح کے بعد بھی خاتون ایسی ہی آئیں گی جیسا آپ کا کردار ہوگا، یا نکاح کے بعد بھی اگر آپ بگڑے ہیں تو اللہ اس دنیا میں نتیجہ ضرور دکھلا دیتے ہیں۔ حدیث شریف تو نہیں ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یاد رکھنا زنا ایک قرض ہے جس کو آپ کی نسل کو اتارنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔